پھر کہتے ہیں ومن عرفہا، اور جس نے اس کو پہچان لیا، یعنی نعمت نظر آ گئی، ولم یعرف المنعم بہا، اور نہیں پہچانا اس نعمت کے دینے والے کو، لم یشکرہا ایضا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں جن کے بارے میں عام انسان کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا، کہ کائنات میں مختلف چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں کس طرح کام کر رہی ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اس کو آبجیکٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند. اور بے شمار لوگ ہیں جو مختلف جڑی بوٹیوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ منرلز پہ کر رہے ہیں، کوئی پانی پہ، کوئی ہوا پہ، کیا کیا چیز انسان کے لیے کہاں کہاں فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور ان کے فائدے بھی بے شمار، اور وہ بھی بتاتے رہتے، ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اب تو اس کا اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، جو آلٹرنیٹ میڈیسنز ہیں، اتنا ٹرینڈ ہے کہ زیرہ سے علاج، اور دال چینی سے علاج، اور شہد سے، اور فلاں سے، اور فلاں سے، اور اس کے بے شمار فائدے. لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا کہ یہ اس میں فائدے رکھے کس نے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو ایک مومن کون ہوتا ہے؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے. تو جب تک منعم کو نہ پہچانا جائے، اور پھر اس بات کو نہ پہچانا جائے کہ ان نعمتوں کا حساب دینا، جواب دینا، منعم کے پاس واپس جانا ہے، تو اس نے بھی حق ادا نہیں کیا، وہ بھی شکر گزار نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایٹیکیٹ کے طور پر اور سویلائزڈ اور مہذب قوم کے فرد ہونے کے اعتبار سے انسانوں کا چھوٹی چھوٹی بات پر تھینک یو کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل منعم کو بھولے ہوئے، اصل انعام دینے والے کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کیا کہ اس نے دیا، بلکہ اس کا تو سراسر انکار ہی کر دیا اور کہا کہ یہ سب نعمتیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، کوئی ان کے پیچھے پیدا کرنے والا نہیں، یہ سب ڈیلوژن ہے. پھر ہے ومن عرف النعمت، جس نے نعمت کو پہچان لیا، والمنعم، اور نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیا. دونوں کام ہو گئے. ایک وہ تھا جس نے نعمت کو نہیں پہچانا، دوسرا وہ تھا اس نے نعمت کو پہچانا، منعم کو نہیں پہچانا. تیسرا وہ ہے جس نے نعمت کو بھی پہچانا، منعم کو بھی پہچانا، لیکن جحدہا، لیکن اس نے اس کا انکار کر دیا. کما یجحد المنکر، جیسے ایک منکر انکار کرتا ہے، لنعمت المنعم علیہ بہا، اپنے اوپر انعام کرنے والے کی نعمت کا. فقد کفرہا، تو اس نے بھی اس کی ناشکری کی. ٹھیک ہے، یعنی نعمت اور نعمت دینے والے کی تو معرفت ہے، لیکن نعمت کا انکار کرتا ہے. کس طرح؟ جیسے منکر اپنے اوپر منعم کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، یعنی اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ یہ اس کی طرف سے ہے، یعنی اس سے کنیکٹ نہیں کرتا اس کو، وہ بھی اس کا ناشکرا ہے. نہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، نعمت کو بھی پہچانتا، دینے والے کو بھی، لیکن اس کا اقرار نہیں کرتا کہ اس نے دی ہے. بعض اوقات آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، مثلا کھانا آپ نے بنایا، مجھے نہیں پتا تھا لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے اپنا ایک غم اور دکھ بھری داستان سنائی کہ میں کھانا بناتی ہوں، محنت کرتی ہوں اور تکلیف اٹھاتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، پلان کرتی ہوں، اور جب کھانا بن جاتا ہے اور میرے شوہر گھر میں آتے ہیں تو ساس سارا کریڈٹ لے جاتی ہیں. وہ شوہر کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے سب. کہتی اس وقت میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ میرا شوہر سمجھے گا کہ بیوی میری نکمی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی. کہتی وہ بزرگ ہیں، میں ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتی، یعنی اس وقت یہ بھی بڑی آکورڈ سچویشن ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے یہ کام، لیکن کریڈٹ اس کو نہیں دیتے، ہم اپنے کو دے دیتے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزوں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اکنالج نہیں کرتے، ریفرنس نہیں دیتے، بات اس کی نہیں بتاتے جس کی اصل میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کہتے،
سبحان اللہ نہیں کہتے، ماشاء اللہ نہیں کہتے، یہ کلمات ادا کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا اس کو بیکورڈ ہونا سمجھتے ہیں. واو کرتے رہیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے، الحمدللہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ کر ہی رہے، اور بہت دفعہ بندوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. کام کسی سے کرواتے ہیں، کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، یا نعمت کا انکار یا منعم کا انکار یا دونوں کا انکار. پھر ومن عرف النعمت والمنعم، جس نے نعمت کو پہچانا، منعم کو پہچانا، وأقر بها، اور اس کا اقرار کیا، ولم یجحدها، اور اس کا انکار نہیں کیا، ولکن لم یخضع له، لیکن اس کے آگے جھکا نہیں، ویحبه، اور اس سے محبت نہیں کی، ویرضى به، اور اس سے راضی نہیں ہوا، وعنه، اور اس سے بھی، لم یشکرها، یعنی نعمت یا نعمت دینے والے دونوں سے متعلق ہے یہ، لم یشکرها ایضا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. یعنی جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. یعنی انسان یہ کہتا ہے یہ نعمت ہے میرے پاس، یہ بھی کہتا ہے فلاں نے دی ہے، لیکن اس کے آگے نہ جھکتا ہے، نہ اس سے محبت رکھتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا، راضی نہیں ہو کے دیتا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم مثال لے سکتے ہیں بعض خواتین کی کہ مثلا شوہر دن رات کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یا بعض اوقات شوہر خود اتنا نہیں کما سکتے، اس کے والدین سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. آج کل بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کی، لیکن نئی نئی بچوں کی جاب شروع ہوتی ہے، 20-30 ہزار کما رہے ہیں، زیادہ 50 ہزار کما، لاکھ کی بھی جاب لگ گئی، لیکن جو ماں باپ کا لائف سٹائل ہے یا بہو جو گھر سے لے کر آئے ہیں جہاں سے، اس کا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے یا جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ مختلف ہے. اب اس میں بیٹا تو اپنی بیوی کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا، تو کر کون رہا ہے پیچھے سے، کون دے رہا ہے؟ شادی پر بھی سارا خرچہ کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا. جو زیور پہنایا، جو لوگوں کو کھانے کھلائے، جو گفٹس کا لین دین ہوا، جو ہمارا کلچر ہے اس کی بات کر رہی، وہ صحیح ہے، یعنی ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ بھی خرچہ کیا وہ سب کچھ ماں باپ نے کیا. اب ایک لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہیں، وہ ساری نعمتیں استعمال کر رہی، لیکن پھر بھی خوش نہیں. یہ کیا ہے؟ شکر گزاری. وہ گھر کی ہر فیسلٹی استعمال کر رہی، گھر میں جتنے سرونٹس ہیں وہ سارے سب کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، گاڑی ہے وہ بھی اس کے لیے اویلیبل ہے، شاپنگ کے لیے بھی سب سہولتیں ہیں، سیر و تفریح بھی سب کروائی جا رہی ہے، اور بھی جو بھی نعمتیں ہیں سب مل رہی، اور گھر کے اندر جو عیش و عشرت کے سامان ہیں وہ سب بھی ہیں، سب پیرنٹس دے رہے ہیں. اس کے باوجود ساس سسر بڑے ہی برے لگتے ہیں. کوئی ان کے آگے عاجزی نہیں، کوئی ان کے آگے محبت نہیں، کوئی اعتراف نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، بلکہ یوں رویہ جیسے ہمارا احسان ہے کہ ہم یہاں آ گئے. یہ طرز عمل ہے، یہ طریقہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچئے کہ ایک ماں باپ ساری زندگی کی محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچوں کے لیے شادی سے پہلے گھر اور صاف ستھرا کرتے ہیں، اور ہر نعمت لاتے ہیں، پھر بہو کے لیے بری بنا رہے ہیں، ایک ایک چیز خوبصورت بنا رہے ہیں کہ ہماری دلہن آ رہی ہے، اور اتنی خوشیوں اور چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ ویلکم کر کے. لیکن کیا آنے والی کو یہ ساری چاہتیں اور محبتیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، قدر ہوتی ہے؟ کتنی لڑکیاں اس کی قدردان ہیں؟ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر ماں باپ بعض تو بہت ووکل ہوتے ہیں، وہ تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو صبر کے مارے، شرافت کے مارے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدتمیزی، روٹھ کے بیٹھ جانا، بار بار ماں باپ کی باتوں کو مینشن کرنا، ان کا ذکر کرنا، ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارا تو یہاں تو یہ کھانا پکتا ہے، ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں، اور ہر وقت ٹھنکتے رہنا، کسی بات پر خوش نہ ہونا، موڈ آف کیے رہنا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں یہ بھی نہیں، یہاں یہ بھی نہیں، صرف وہ چیزیں دیکھنا جو نہیں ہے، جو ملا ہے اس کو مان کے نہ دینا. اس سے
کتنے ہی گھرانوں میں زندگیاں کیسے جہنم بن چکی ہیں، کیسے کیسی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے. اسی طرح بعض اوقات وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. اور وہ کیسے؟ بہو آئی ہے، ٹھیک ہے، شروع میں بچیاں آتی ہیں، غلطیاں کرتی، پھر آہستہ آہستہ گھر میں سیکھ لیتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، کرنے لگتی ہیں، پھر وہ کام بھی کرنے لگتی ہیں، پھر گھر کو سنبھالنے بھی لگتی ہیں، پھر محنت بھی پھر ساس سسر بوڑھے ان کی خدمت بھی کرنے لگتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنے لگتی ہیں. لیکن اب یہ بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کسی بات پہ راضی نہیں، کسی بات پہ خوش نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سارا دن موڈ آف ہے. اور یہ بھی حقیقی کہانی بتا رہی ہوں کہ روٹی صحیح نہیں سیکی گئی، اس پہ موڈ آف ہے، روٹی جلا دی ہے، کھانے کا ٹیسٹ اچھا نہیں، یعنی کسی بات پہ راضی ہو کے ہی نہیں دینا. پچھلے دن میں بحرین گئی ہوئی تھی، وہاں ایک بچی نے ایسے ہی اپنا مسئلہ شیئر کیا. تو وہ کہنے لگی کہ میں جب شادی ہو کر آئی تو میرے شوہر نے پہلے ہی دن مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ کے لیے لایا ہوں. یہ تو شادی کا مقصد نہیں ہے، شادی تو شوہر سے ہوتی ہے، ماں باپ سے تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ماں باپ نے بڑے احسان کیے، ان کی خدمت کرنی ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن کسی بیوی کو آتے ہی یہ سنا دینا کہ اپنے ماں باپ کے لیے لایا ہوں، یہ بیوی کا دل توڑنے والی بات ہوتی ہے. پہلے دن سے یہ وہ ایک دل سے اپنے آپ کو اتارنے والی بات ہو جاتی. اور وہ کہتی تھی میرے شوہر نے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گا جب تک تم ہر روز میری ماں کو مساج نہیں کرو گی. یہ شرط رکھ دی اس نے خوش ہونے کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو ایک لے لیا کہ کسی طرح میرا میاں راضی ہو میں کروں گی، اور میں نے کیا. کہتی ہے کہ میری پریگنینسی ہوتی تھی، میری ڈلیوری ہوتی تھی، ڈلیوری کے بعد مجھے مساج کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن میں اپنی ساس کو مساج کرتی رہتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے یہ مجھ پر شرط رکھی تھی. ایکسیپشنل کیسز بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ایسے بھی. لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بات کا بہانہ بنا کر ناراضگی. تو یہ جو بہت زیادہ ناراض ہونے والا کلچر ہے نا، بات بات پہ موڈ آف کر لینا، دروازے پر ٹھانا، چھوٹی سی بات پہ ایسی ناراضگی کہ کئی دن بات نہ کرنا، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، ساس کی طرف سے ہو یا بہو کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے. بعض بچوں کے بھی ایسے ہی موڈ ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ماں باپ نے نہیں مانی، وہ ماں باپ سے نہیں بول رہے. کیا یہ سب ہے نہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہ شکر گزاری ہے؟ یہ ناشکری ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، اور وہ پکڑ کئی صورتوں میں آتی. پھر ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ یہ پکڑ کیوں ہو گئی، پھر نعوذ باللہ اللہ سے ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں. وائی می، مجھ پہ یہ کیوں آ گئی مصیبت؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یہ سب شیطان کا تسلط ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اکثریت کا یہ حال ہے، میجورٹی ایسی ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے شکر گزار ہونا. اس پہ جزا بہت بڑی ہے، جزا بہت بڑی ہے، لیکن وہ بڑی جزا اسی کے لیے ہے جس کا واقعی دل شکر گزار ہو اور وہ نعمتیں دیکھنے کے قابل ہو جائے، ان پہ راضی ہو جائے، ان پہ خوش ہو جائے، اور اپنی زندگی کو رو رو کے جہنم نہ بنا لے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. پھر ہے وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا. اور جس نے اس کو پہچان لیا، کس کو؟ نعمت کو. وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا، اور اس نعمت کے دینے والے کو، اس کو بھی پہچان لیا کہ کس نے دی ہے. وَأَقَرَّ بِهَا، اور اس کا اقرار کیا کہ ہاں اسی نے دی ہے. وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا، اور اس نعمت کے دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کی. وَأَحَبَّهُ، اور اس سے محبت کی. وَرَضِيَ بِهِ، اور اس سے راضی ہو گیا، یعنی اس نعمت پر راضی ہو گیا. وَعَنْهُ، اور نعمت دینے والے سے بھی راضی ہو گیا. وَاسْتَعْمَلَهَا، اور اس کو استعمال کیا. فی محابِّهِ، اس کی
محبت میں. کس کی محبت میں؟ نعمت دینے والے کی محبت میں. وطاعتہ اور اس کی اطاعت میں. فہذا هو الشاکر لها تو یہ ہے اس پر شکر گزار ہونے والا. یہ ہے اصل شکر. نمبر 1 نعمت کو پہچاننا. نمبر 2 نعمت کے دینے والے کو پہچاننا. نمبر 3 اس کا اقرار کرنا. نمبر 4 نعمت دینے والے کے آگے جھکنا. نمبر 5 اس سے محبت کرنا. نمبر 6 اس سے راضی ہونا. نمبر 7 اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں اس کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر چھوٹے چھوٹے 1 2 3 4 5 لگا لیں. پھر اس سے شکر کا ایک وسیع معنی آپ کے سامنے آ جائے گا, اور پھر انشاءاللہ غور و فکر کا موقع ملے گا, سیلف انالیسس کا موقع ملے گا کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہیں. اب یقین کریں کہ اگر ہر شخص شکر گزار ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن جائے, کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جس پر کسی دوسرے کا کوئی احسان نہ ہو. ہر لمحہ یا ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے, ہم کسی کو خیر پہنچا رہے ہیں یا کوئی ہمیں خیر پہنچا رہا ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ 1 on 1 بیس پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں لین اور دین ہوتا ہے, اور بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وسیع دائرے میں آپ تک ان کا فیض پہنچتا ہے. ویسے جس نے یہ بلب ایجاد کیا, ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہمیں تو نام بھی نہیں پتا ہوگا اس کا نا, ہم یہ بھی نہیں پتا کس کمپنی کا بلب ہے. یہ سیور جو ہے کس نے بنایا ہے کچھ پتا نہیں, منعم بہا کا کوئی خبر نہیں. تو ٹھیک ہے, پاسبل بھی نہیں کہ ہم ہر ایک چیز کی پوری پیچھے ہسٹری جانے, ناٹ پاسبل. لیکن ہو ایور کوئی بھی ہے جو بھی ہے اس نے بہت اچھا کیا ہے, اس پر انسان خوش ہو. لیکن عام طور پر ہم اچھے پہلو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا کیا نہیں ہے اس میں نا, فوراً نیگیٹو کی طرف نظر پہلے جاتی. ٹھیک, اگر اس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں کمی ہے میں پورا کروں گی یا میں کسی اور کو کہوں گی کہ وہ اس کو پورا کرے, اچھی بات ہے, کریٹیکل بھی ہونا چاہیے انسان کو, لیکن اس لیے نہیں کہ صرف دوسروں کے عیب چنے جائیں اور عیب چن کے تبصرے کر کے بس اپنے دل کی بڑاس نکال کے بات ختم, اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو اگر ہر شخص شکر گزار ہو, قریب کی نعمتوں کا بھی, دور کی نعمتوں کا بھی, ڈائریکٹ نعمتوں کا بھی, انڈائریکٹ نعمتوں کا بھی, نظر آنے والی نعمتوں کا بھی اور نظر نہ آنے والی نعمتوں کا بھی, تو خود بھی خوش رہے, اس کا ماحول بھی اچھا رہے, اور باقی لوگ بھی اس سے خوش رہیں گے انشاءاللہ. اب آپ کی باری ہے, کچھ کہیے, پھر میں اگلا چیپٹر شروع کروں گی. السلام علیکم استاذہ. جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. مثلا اگر ایک نعمت نہیں ہے کوئی اور باقی نعمتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور ان نعمتوں کی طرف وہ دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان نعمتوں کے ہونے پہ, تو اس کے سارے دکھ, سارے غم اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن شکر میں سب سے پہلے دل کے اندر احساس کا بھرنا کہ یہ ہے, سینس آف اچیومنٹ کہ ہے میرے پاس. السلام علیکم. استاذہ, شکر کی تعریف میں مجھے شکر کی سٹیجز نظر آئیں. سب سے پہلے نعمت کو پہچاننا, پھر اس نعمت دینے والے کو پہچاننا, پھر اس نعمت کا اقرار کرنا, اور پھر اس کے بعد نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا. مطلب مجھے لگا یہ ساری سٹیجز ہیں شکر کی. یعنی خالی لفظ شکریہ کہنے سے بات نہیں بنتی, شکریہ کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی شکریہ کہتے, بہت شکریہ, مہربانی آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ, میں آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو دعا دیں, تو میرے خیال میں اس کے حالات دیکھ کے جب اس کو دعا دی جائے نا تو اس سے اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا, اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے دعا کی یا کام کی وہ بھی پوری ہو جائے گی, اور شکر بھی ہو جائے گا. یعنی موقع کی مناسبت یا سامنے والے کی ضرورت کے مطابق اس کو دعا دی جائے. یہ بات تو کل کی ہے لیکن سمجھ مجھے آ جائی. میں نے یہ کورس کے لیے رجسٹریشن کروائی تو میٹ کو کہا کہ 3 دن چھٹی تو تم آ جانا بچوں کے پاس دیکھ لینا. ان کے فوتگی ہو گئی تو اس کی ماں مجھے کہے گی کہ میں نہیں آ سکتی. تو کل جب میں گئی ہوں تو بچی آئی ہوئی تھی, تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ تنگ ہوں گی تو میں آپ کو کپڑے دھو کے دے جاؤں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے میری بڑی ہیلپ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے, تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں تمہارے آنے سے. جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی کہ آپ نے مجھے بڑی اچھی دعا دی ہے تو میں آگے کے 3 دن بھی آؤں گی آپ کے پاس. تو مجھے اب احساس ہوا کہ وہ نعمت میں جو اضافہ ہے وہ, اور چھوڑا میں نے یہی سوچ کر, میں نے کہا اچھا چلو اللہ مالک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس طرح سبب بنایا. الحمدللہ. بالکل
دو چیزیں. ایک تو یہ کہ جو لائن شکرتم لازیدنکم، تو ایک تو میٹافوریکل انکریز بھی ہے، بیکاز اف یو ایکچولی ریکگنائز دا بلیسنگ دین اٹ ہیز آلریڈی انکریزڈ فار یو بیکاز یو سی اٹس دیر. So, physical increase to inshallah because it's a promise, but it already happens for you because you see it's there. And the second thing is کہ میں نے بہت پہلے بچپن میں پڑھا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نے یہ چیز کہی تھی کہ when I eat something تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کس پروسیس سے آیا، پھر کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کس دانے نے پھر وہ فارمر تک سوچتا ہوں. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ اٹ ڈنٹ میک سینس بکاز میں نے کہا یہاں تک کون سوچے کہ جس فارمر نے. بٹ ناؤ ایز اے مدر آئی تھنک کہ میرا میکسیمم اپنے بچے سے یہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ تم میرا شکر نہیں کرتے بیکاز آئی ایم ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی واٹ ہی از ڈوئنگ. بٹ میں اس کو کبھی یہ سکھایا ہی نہیں میں نے کہ تم یہاں تک شکر کرو. سو اٹس سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی لرنڈ. یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ریکگنائز بلیسنگز پرٹیکولرلی اف دے آر انڈائریکٹ. اور جو انڈائریکٹ بلیسنگ کو پہچان لے گا آٹومیٹکلی وہ آپ کی بلیسنگ کو بھی. سو اف یو ٹیچ ادر پیپل ٹو بی گریٹفل for things that are not directly affected تو آپ کی blessing ایسے increase ہوگی کہ they will be thankful towards you as well then inshallah. مجھے استاذہ ابھی ایک چیز کا احساس ہوا جیسے وہ بات کر رہی تھی. میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا ورڈزورتھ کہتا ہے کہ جو نیچر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات کار فرما ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو بناتی ہے. کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان سارے درختوں کو، ان پہاڑوں کو بنا رہی ہے جن پہ میں شاعری کرتا ہوں، تو ابھی مجھے احساس ہوا کہ جب تک آپ نعمت دینے والے کا پہچانتے ہی نہیں ہے، جب اس کی پہچان ہی نہیں تو آپ اس کو پھر مانیں گے کیسے؟ آپ نے جب پہچانا ہی نہیں، آپ جب جانتے ہی نہیں کہ یہ دینے والا ہے کون، تو بس وہ پھر آپ ہوا میں ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں ہی مارتے رہتے ہیں، آپ کہیں بھی اپنے اصل پہ پہنچ نہیں پاتے. آپ حقیقی معنی میں شکر گزار نہیں ہو سکتے، شکر گزار کہلا نہیں سکتے. جی استاذہ، جو کم پہ شکر کرتے ہیں نا، یہ ایک پوری مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی کا اپنا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ارد گرد کو بڑا پرسکون بنا دیتے ہیں. وہ ان کو پھر اپریشیٹ کرنا آتا ہوتا ہے دوسرے کی کم ایفرٹ، ان کو بہت کچھ اس میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ارد گرد کے لوگ بھی اس کے گرد پرسکون اور خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی ایفرٹ بھی اپریشیٹ ہوتی رہتی ہے. یہی رویہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں نا، ان کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو سراہتے رہیں، ان پہ خوش ہوتے رہیں، اس کو اکنالج کریں کہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ آپ ان کو فلیٹر کرنا لگیں اور ان کی ایگزیجریشن کریں تعریف میں، یا چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا دیں، لیکن چھوٹی کو اکنالج کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا کانفیڈینس بڑھے گا، مزید کرنے کا شوق پیدا ہوگا. لیکن بہت سی مائیں اس سے بالکل اپوزٹ کرتی ہیں. تم تو نکمے ہو، تم تو کچھ کر کے نہیں دیتے، تمہیں تو آتا ہی نہیں، تم کچھ نہیں بنو گے، دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا، یعنی منفی جملے بولتی. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے کے دل کے اندر سے یعنی خود اعتمادی یا کانفیڈینس، یا وہ سمجھتا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قبول کرے نہیں کرے گا، لیکن اچھی امید رکھ سکتے ہیں. جس طرح ایک بات ہم کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس طرح ایک اچھی عورت نہیں تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو اللہ نے بخش دیا تھا. یہ ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا تھا؟ مطلب یہ واقعہ، یہ تو واقعہ حدیث میں آتا ہے نا، یہ تو حدیث سے پتا چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، ہم کسی عام انسان کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا یا اس کو بخش دیا، یہ ہمیں حق نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیب کی خبریں آتی تھی نا. جیسے آپ نے بات کی نا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو ویسے ہی مطلب ریسنٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے پہ سیلنگ فین گرا آئی پہ اور لینس ڈیمیج ہو گیا تھا میرا. تو میں کسی کی کلرفل آئی دیکھتی تو میرے دل میں یہی ہوتا تھا کہ اس کی ماشاءاللہ کتنی پیاری آئیز ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اسے دی ہے. لیکن مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ وہی نعمت میرے پاس بھی تو ہے. ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ نعمت بھی تو ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہی بات کہ جب لینس ڈیمیج ہوا اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ جو میں اس سے دیکھتی تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی تھی. بالکل، جس کا کبھی ہم نے ذکر تک نہیں کیا کہ یہ نعمت. جی، ایک دفعہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں عمرہ پہ گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ میری ٹانگ میں درد ہوا تو میں بیٹھ گئی. اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلانے کے لیے ایک ایسے شخص پہ نظر میری پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. کرال کر رہا تھا اور کرال کر کے طواف کر رہا تھا.
تو اس ٹائم سے یہ جب کہ آپ نے یہ بات بتائی ہوئی ہے تو یقین کریں خود سے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور اس کی جتنی قدردانی کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا. السلام علیکم استاذہ, آپ نے بات کی ہے نا کہ مطلب ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں, تو جب ہمیں انفارم کیا گیا کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں سبجیکٹ کا بتایا گیا کہ شکر گزاری, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم شکر گزار ہیں. اس وقت گھر میں مجھے یہ تھا کہ نہیں ہم شکر کرتے ہیں, تو آج یہاں آ کے کلاس میں آ کے فیل ہوا ہے کہ نہیں ہم بالکل بھی شکر گزار نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو جزوی ہیں, کلی اور حقیقی شکر گزار نہیں ہے. جی, خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ شکر گزار کم ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین پہ جب بھی مسئلے آتے ہیں نا, ہم بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں, تو اس چیز سے بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو اللہ کی مدد آتی ہے وہ بٹ جاتی ہے, اور ہم اپنے مسئلے بتا کے جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں, اور دوسرا وہ اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ اس سے رجوع کرنے کے بجائے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, جب ہم اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں, اس کو جو ملا راستے میں اس کو بتانے بیٹھ گئے. کئی خواتین کو میں دیکھا ہے ایون ٹریول کرتے ہوئے اجنبی لوگوں کو اپنے مسائل بتانا شروع کر دیتی, تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کتھارسس ہوتا رہتا نا بول بول کے, پھر دعا میں وہ رقت اور شدت اور وہ نہیں آتی, کیونکہ وہ لوگوں سے توقعات لگائی ہوئی ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. شکر گزاری میں 7 پوائنٹس ہیں, اس میں شیطان ہمیں بہت پہلے روک دیتا ہے, اور بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے اگر میں نے تعریف کر دی یا اظہار کر دیا تو پھر یہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی یا نظر لگ جائے گی کسی طرح سے بھی, اور ہم بہت پہلے ہی رک جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح تو شکر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر یہ 7 چیزیں پوری نہ کی جائیں, یعنی اعتراف بھی, پھر نعمت دینے والے کا احساس, اور اس کے بعد اسی کے اطاعت میں اس کو لگانا. اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کر, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا, جس کے ذریعے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس چیز کو کس طرح استعمال کرو, تو وہ دراصل اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے, اس کا حق ادا ہوتا ہے. اور جب ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو بعض اوقات مس یوز کر رہے ہوتے ہیں, ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. اس کا اقرار کرنا, تو اقرار یہ تو نہیں کہ لوگوں کو جا کے بتایا جائے, اقرار سے مراد ہے دل سے تسلیم کر لینا اور مان لینا. جی, دل سے مان لینا, تسلیم کر لینا. لیکن بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں زبان سے بھی اقرار کرنا پڑتا ہے, یا اس کا اظہار بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم یعنی گفتگو شروع کر دیں میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے, یہ مطلوب نہیں. لیکن حسب ضرورت جہاں موقع ہو, جہاں اقرار کی ضرورت ہو, وہاں پر زبانی بول کر کہہ کر بھی اقرار کرنا چاہیے. اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا ہم اپنے شوہر کو اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ, تو یہ ادھوری بات ہوگی. لیکن جب ہم کسی خاص چیز کے دینے پر کہیں گے کہ اس بات پر آپ کا شکریہ اسپیسیفک کر کے کریں گے, تو وہ دراصل اس نعمت کا ایک اقرار بھی ہوگا کہ ہم نے مانا ہے کہ یہ فلاں نے ہمیں دی ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہم جنرلی شکریہ کر دیتے ہیں, تھینک یو فار ایوری تھنگ, جزاک اللہ خیرن آپ کی سب مہربانیوں کا. اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو مینشن بھی کرتے ہیں کہ اس بات پر, اس پر, اس پر. اور اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والا یا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا کسی کے لیے. بہرحال ان ساری چیزوں میں پھر نیت اور ارادہ اور مقصد یہ بھی پیچھے دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ کہہ بھی رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے, جو مجھے محسوس ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں, آپ کو معنی میں بتایا تھا نا اس کا تصور کرنا, اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں, اسے امیجن کرتے ہیں, اس کا تصور کرتے ہیں, تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے. جب ہم زبان سے اس کو بول کر کہتے ہیں تو ہمارے کان بھی خوش ہوتے ہیں, اور ہماری زبان سے بھی اچھے لفظ نکلتے ہیں, اور ہمارا اعمال نامہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. پھر اس کا جو امپیکٹ دوسروں پر ہوتا ہے, ہمارا ماحول اچھا ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک ماحول اچھا, سازگار اور خوبصورت بن جاتا ہے. جب وہاں جاتی ہے وہ اچھائی تو واپس ریفلیکٹ ہوتی, واپس دوبارہ اس سے ہم خود فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل جو خوشیاں ہیں یا ملٹیپل پروسیس شروع ہو جاتا ہے, ایک کے بعد ایک چیز, ایک کے بعد ایک چیز. کسی بھی چیز کے بڑھنے میں بھی تو یہی عمل ہوتا ہے نا. یہ بڑھتی کیسے ہے نعمت؟ ایک وہ چیز جس کو آپ نے مانا ہی نہیں, اور وہ ہے اور آپ مان ہی نہیں رہے, تو آپ کے اندر ہی نہیں آئی, آپ نے فیل ہی نہیں کیا, آپ خوش ہی نہیں ہوئے, تو بڑھے ہی نہیں, وہ ادھر ہی رہی جتنی تھی. آپ کی خوش ہونے سے کیا ہوا, یعنی وہ بڑھ گئی. اس کی خوشی ملنا دراصل اس کا ایک طرح سے بڑھنا بھی ہے. پھر جب آپ نے بول کر اقرار کیا
پھر اس کو صحیح جگہ استعمال کیا اور اس سے پھر اجر کمایا، جیسے مال ہے یا اولاد ہے اس کو صحیح راستے پر لگایا اور وہ صدقہ جاریہ بن گئے، یا علم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بڑھتا گیا نا. علم کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ یعنی وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھا کر، صحیح جگہ پر لگا کر، ان اس کے مطابق عمل کرنا خود بھی اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا. وہ جب دوسروں تک جائے گا ان کی زندگیوں میں خوشی آئے گی، وہ دعائیں دیں گے آپ کو، وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے آخرت میں صدقہ جاریہ بننے لگے گا، تو وہ چیزیں ملٹی پلائی ہونے لگتی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد، پورے آل داؤد کو شکر کے لیے کہا گیا نا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت یا نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، یا پھر ذکر نہ ہو رہا ہو، یا پھر کوئی تلاوت نہ ہو رہی ہو، یعنی کوئی نہ کوئی مسلسل یعنی اس کیفیت میں ہوتا تھا. جب پہلے جیسے رات کے ایک حصے میں اگر مردوں نے قیام کیا ہے تو پھر جب وہ سو گئے تو عورتوں نے قیام کیا، جب وہ سو گئے تو بچے اٹھے تو انہوں نے عبادت کی، تو پھر اس کے بعد جو ان کے غلام تھے یا جو ان کے خادم تھے پھر ان کی عبادت، یعنی مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا گھر میں عبادت کا اور ذکر کا اور شکر کا.